السلام علیکم۔ یہ ساؤنڈ سسٹم کہاں دور سے میں نے منگوایا، جی ہاں یہ سعودیہ سے آیا۔ بائی دا وے یہ کوئی فنڈڈ یا یہ کوئی ویسا نہیں ہے جس طرح کا بعض کی سوچ چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کو خریدنے والے، اس کو لانے والے، اس کو مجھ تک پہنچانے والے سب کے لیے دعا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دکھانا کیوں ضروری ہے، تو خواتین کے انٹرسٹ کو بدلنے کے لیے اس میڈیا کے تھرو اوبویسلی اسکرول کر رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کون ہے جو آپ کے گھر میں فیس بک نہیں دیکھتا، یوٹیوب نہیں دیکھتا، موبائل یوز نہیں کرتا؟ کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں جو دین دنیا کے کاموں میں معاون ہوں، یا وہ دیکھتا چاہتے ہیں کہ جس میں لغویات، فضولیات، اخراجات، خواہشات، وہ چیزیں ہوں؟ خواتین کیا کرتی ہیں، کس چیز میں شوق رکھتی ہیں؟ کپڑے، زیور، میچنگ اور شو پیس، مطلب گھر کی ڈیکوریشن پر بے تحاشا خرچ کرنا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ چیزیں جو استعمال میں بھی نہیں آتی، جسٹ فار ڈیکوریشن لگا دیتی ہیں، اور ڈیکوریشن کے نام پہ ایون ڈیکوریشن ایسے لگ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی فلاور شاپ ہو یا کوئی مال ہو، مطلب گھر کم اور دکان زیادہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے انٹرسٹ بہتر کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس سب میں جس چیز کا جتنا خرچ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ویسے یہ کوئی پہلا گیجٹ یا انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس طرح کے تقریباً 5 یا اس سے زیادہ میں خرید چکی ہوں اور ایک ہیوج اماؤنٹ لگا چکی ہوں، لیکن کوئی کچھ عرصہ چلا، پھر فلاپ، کسی نے رزلٹ صحیح نہ دیا، اور کسی کا کوئی مسئلہ تو کوئی ایون سب ختم۔ اور اب اس کو آزمایا ہے اور اس کو بھی کہیں میں نے ٹرائی کیا، پھر اسی طرح بہت ٹائم کے بعد اب سعودیہ سے یہاں تک فائنلی پہنچا۔ تو اس کی آپ کے سامنے اوپننگ ضروری ہے تاکہ بہنوں کے انٹرسٹ بدلیں، تاکہ وہ پازیٹیو سٹف خریدیں، تاکہ وہ اپنے شوق بہتر بنائیں اور صرف گلیمر اور خوبصورتی کے چکروں میں نہ پڑیں، زندگی کے مقاصد کو جانیں۔ اور پھر یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ ساؤنڈ سسٹم تو جائز اور میلاد النبی ناجائز، اور پھر سرائکیو اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ جی یہی سمجھانے کے لیے تو یہ منگوایا ہے۔ اچھا، یہ موبائل مائک کے ساتھ نہیں ہے، موبائل کے لیے الگ مائکس ہوتے ہیں جس کے لیے میں کیبل مائک کو پریفر کرتی ہوں۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ واقعی کریا دور دراز شہر دیہات جہاں خواتین کی محافل ہوتی ہیں ان میں سوٹیبل ہے۔ وہاں مجلس میں بیٹھی خواتین کو نصیحت کے لیے، ان تک آواز صحیح پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ نہ ہو تو شہر دیہات میں پھیلی ہوئی شرکیہ بدعتیہ بیماریوں کو کون ڈائیگنوز کرے، اور خواتین کے جو عقائد کی زیادہ خرابیوں کا شکار ہیں اور پھر وہ نسلوں کو کنوے کرتی ہیں، ٹرانسفر کرتی ہیں، تو ان کو یہ سمجھانا، بلانا، اور پھر بلا کر بھی جو بیٹھی ہوتی ہیں نا دیہات کی خواتین دور دور، تو آواز صحیح نہیں جاتی، یا پھر آپس میں بات چیت یا آنا جانا۔ تو یہ بالکل یہ ساؤنڈ سسٹم اسی لیے منگوایا ہے تاکہ میلاد النبی سمجھا سکیں۔ میلاد ثابت ہے، میلاد کا انکار نہیں ہے، ولادت ہے تو بعثت ہے، رسالت ہے، لیکن میلاد کے نام پر جو خرافات، بدعقیدگی، بد عملی کی جاتی ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے، اور پھر وہ اس سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ لگے ہاتھوں آپ کو بھی میلاد کی ایک خوبصورت بات بتاتی ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں، نسب مبارک میں آپ جانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، ان کو ہاشمی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ عربی میں کسی چیز کے توڑنے کو حشم کہتے ہیں اور توڑنے والے کو ہاشم۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ یہ حاجیوں کی میزبانی ایسے کھانے سے کرتے کہ جس کو روٹیوں کے ٹکڑے توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگو کر بناتے اور اس سے حاجیوں کی ضیافت کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم بہت بڑے مشہور و معروف تاجر تھے، تجارت کے لیے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے، جیسے رحلۃ الشتاء والصیف کا سورہ قریش میں ذکر بھی آیا ہے۔
ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب، مدینہ کا پہلا نام اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یثرب سے گزرے تو وہاں ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام سلمہ تھا، اور کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، پھر ملک شام چلے گئے، اور پھر اسی سفر میں فلسطین کے شہر غزہ میں یہ فوت ہو گئے۔ اللہ کا کرنا کہ مدینہ میں نکاح سے وہاں ان کی بیوی سلمہ حاملہ ہو گئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا جس کے سر میں سفیدی تھی، اسی لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ سفید بالوں والا بوڑھے کو کہتے ہیں، بڑھاپا۔ اب یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، مکہ والے خاندان والوں کو کوئی علم نہ تھا، ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو کوئی پتہ نہ چلا۔ 8 برس بعد مطلب کو پتہ چلا جو ہاشم کا بھائی تھا، تو وہ مدینہ آیا اور اپنے ساتھ اس بچے کو لے گیا۔ جب مطلب اس شیبہ کو پکڑ کر مکہ میں داخل ہوا، لوگوں کو بھی نام تو بچے کا نہیں پتہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جو خرید کے لائے ہیں، تو انہوں نے اسے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، تو وہ اس نام سے مشہور ہو گیا۔ مجھے بڑا ہی حیران کن لگا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مدینہ میں آباد کیا، اس سے پہلے وہاں آپ کا ننیال آباد ہوا۔ اللہ کس طرح پردادے کو یہاں لایا، انہوں نے نکاح کیا، پھر منکوحہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پھر ان سے عبداللہ، اور پھر ان سے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ادھر پردادا غزہ میں جا کر فوت ہو گیا۔ اب یہ ساری سونے کی کڑیاں ہیں، کہاں مکہ میں پیدائش اور کہاں مدینہ سے تعلق، اور پھر پردادے کی غزہ میں وفات۔ اللہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی اس سے بدعات نہیں، سنتوں کا پرچار ہوگا انشاءاللہ۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے حالات کہ کون کس حال میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ ماشاء اللہ، 100% زبردست۔ اچھا یوزلی ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس تو بہت ایکو اور آواز گونجنا اور دوبارہ سے ٹکرانا، یہ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل میرے پاس پڑا ہے اور آواز جو کلیئر ہے اور پنکھے کی موجودگی میں، تو یہ سب جو ہے امیزنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خریدنے، پہنچانے، اٹھانے، لانے والے، مجھ تک پہنچانے والے سب کو اپنی جناب سے، اپنی شان سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔